والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ انہوں نے مسلمان ہی نہیں ہونا تو اللہ ان کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تیری مہلت سے ناجائز فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہی دے رہے ہیں اور دوسروں کے کفر کی وجہ نہ بن جائیں۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا، حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں سے ہوں۔ کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ بعض دریافتیں، کچھ مصر سے ملنے والی ممیز، اور اسی طرح اس آیت کے بعض الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی ممی موجود ہے، یعنی اس کی لاش عجائب گھر میں ہے اور اسے عبرت کے طور پر اللہ نے مٹنے نہیں دیا، اور یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل میں قرآن کا یہ بتا دینا ہی عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اصحاب سبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، جبکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ جو بندر بنے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئے۔ تو وہ عبرت کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ واقعہ قرآن میں بتایا گیا جو لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ایسے ہی فرعون کی لاش کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، نہ کہ وہ لاش، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے نہیں ہے، واللہ عالم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر تو، یعنی اے قاری، قرآن کے پڑھنے والے سننے والے، تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو، اور نہ کبھی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر قاری اور ہر سامع کے نام پیغام ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، کوئی شک ہے، تو پہلے جو عالم موجود ہیں ان سے پوچھ لو، کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی گواہیاں موجود ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ جس طرح ہلاک ہونے والی قوموں کی مثالیں دی، اسی طرح بچ جانے والی قوم یونس کی مثال دی کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ کہہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے، تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ کہہ دے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تو باقی کسی کے لیے کیا رخصت یا گنجائش نکل سکتی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ بعض بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں فلاں نے بتایا ہے، ہاتھ دیکھا ہے، پوچھا ہے کہ کسی نے کوئی بندش، کوئی عمل کروایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندش ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے، پھر اسی کے آگے معافیاں مانگیں، کیونکہ کوئی بندش ڈال نہیں سکتا جب اللہ کھولے، اور جب اللہ ڈالے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دے اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اتباع کا حکم ہے، تو باقی کسی کو کسی امام کی اتباع کی اجازت مل سکتی ہے؟ سوائے اتباع شریعت کے کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں، کسی فرقہ کسی فقہ کا کوئی سکہ چلنے والا نہیں سوائے شریعت کے سکے کے۔ فَاصْبِرْ، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس بات کا فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل